حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کو، مجھے، ہمارے اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے، جو بھی ماں ہیں، جو بھی باپ ہیں، جو بھی دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ہم گھر کے بڑوں کو، ذمہ داروں کو اللہ نے بتایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا بھی فرض، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا بھی فرض۔ نار عربک ورڈ ہے، اس کا معنی ہے نرک، آگ، فیر جو انگار ہے نا، آگ سے بچانا۔ ہمارے اپنے بچے، دنیا میں آگ اگر ہے، وہ بچے ضد کرے نہیں اس میں کلر زبردست ہے، بہترین رنگا رنگ، اس کو دیکھ کر مجھے خواہش آتا ہے، اس میں ہاتھ لگانا بول کے خواہش آتی ہے، اس کے نزدیک جانا بول کے خواہش آتی ہے، تو دنیا کا کون سا بھی ماں باپ میں سے کون سا بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ بولے حضرت سمجھانے کا ہمارا کام، بولنے کا میں بول دلی حضرت، کون سی ماں ایسا بولے گی، بولنے کا میں بول کو دیکھ دلیا حضرت، وہ انگار رے جل جان گا ہاتھ، بولنے کا بول کو دیکھ دلیا، اب گئے تو میں کیا کرنا۔ ایسا کون سا بھی ماں باپ میں سے دنیا میں کوئی ایسے نہیں جو دنیا کی آگ میں بچہ جائے، بولنے کا ہمارا کام، ہمیں بول دلے، ماحول ویسا ہے تو ہمیں کیا کرنے ہوں گا۔ نہیں حضرت زمانہ خراب ہے، کتنا ہمیں بولے تو بھی فرینڈس ویسا، کتنا ہمیں بولے تو بھی باہر کا ماحول ویسا، کتنا ہمیں بولے تو بھی زمانے میں بچے سنتے کا، ہماری بات سنے پوچھنا، ایسا سب بول کر دنیا کی آگ میں جا کو جل کو مریں دے، ایک انگلی بھی جل جانا اپنے بچے کی کون بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اسی واسطے قرآن میں صاف بولے ہیں کہ آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، وہ ہے جس کے اندر صاف اللہ نے کہا آگ سے بچاؤ۔ میں آپ کو بہت اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں موقع کی مناسبت سے، یہ جو موسم ہے، یہ جو موقع ہے، اس وقت ہمارے اوپر کیا فرض ہے، ہم کو اپنا فریضہ سمجھنا، ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بہت ضروری بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھو دنیا کے اندر کسی آدمی کے پاس مال ہے تو مال کی وجہ سے اسے ایک طاقت، کسی کے پاس ایک عہدہ ہے، بہت بڑا عہدہ، منصب، مقام، مرتبہ گورنمنٹ کے یا دوسرے جو عہدے ہوتے ہیں نا، کلیکٹر ہے، کوئی دوسرا ہے، MLA ہے، MP ہے، ایک عہدے میں ایک طاقت۔ ایک آدمی کے پاس جسم کی طاقت ہے، بڑا باڈی بلڈر ہے، جسمانی طاقت، ان طاقتوں میں سب سے بڑھ کر طاقت جو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے، علم، جانکاری، یہ جو نالج کا پاور ہے نا، یہ طاقت بڑی طاقت اس امت کو سب سے پہلی وحی کے اندر آئی سو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام حضرت جبرائیل لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھو، پڑھنا ہی اس امت کو دی گئی سب سے پہلی تعلیم۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، یہ سب بعد میں آیا، سب سے پہلے آیا اقرأ۔ اقرأ، میں ایک ضروری بات ذرا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ پوری توجہ فوکس رکھیں میری بات کی طرف، توجہ سے اس بات کو سنیں۔ اقرأ، پڑھنا، یہ علم کی طاقت ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے علم سے ہم کو ملنے والی جو طاقت ہے وہ سب طاقتوں سے بڑھ کر طاقت۔ دنیا میں آپ جانتے نہیں کیا کتنی بات آپ خود بولے دیں گے، نالج اس یہ پاور بول کے، معلومات، نالج ہے نا، وہ بڑی طاقت وہ بول کے، جیسا دنیا کی معلومات کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کا عقیدہ ہونا
آخرت کے علم کے بارے میں. یہ آخرت کا دین کا جو علم ہے نا، وہ کتنی بڑی طاقت. ہمارے بچے کا دین دنیا دونوں کا روشن ہونا، دین و دنیا میں عزت، دین اور دنیا میں راحت، اس کی معاشرت، معاملات، اخلاقیات، سب میں اس کے سدھار کی ضمانت دین کے علم میں ہے، علم دین کے اندر ہے. جو علم دین کے ہم ماں باپ پر فرض ہے اپنے بچے کو دینا. ہم ماں باپ پر اپنے بچے کو دین کا ضروری علم دینا، بیسک نالج، بیسک علم یہ دینا ہم پر فرض. اسکول کے نظام میں تعلیم کے اندر چھٹیاں ہو رہی ہیں، بعضوں کو ہو گئی، بعض بچوں کو ابھی بھی ہونے والی ہے. چھٹی کے آنے سے پہلے ماں باپ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جانا، چھٹیوں کو ضائع ہونے نہیں دینا. ان گرمائی سمر جو ہالیڈیز ہیں، اس ہالیڈیز کو کارآمد بنانا. مجھے معلوم ہے میرے بچے کے بارے میں کہ میرا بچہ میری بچی میتھس میں کمزور ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے چھٹی استعمال ہو جائے. مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے کو انگلش میں ذری کمزوری ہے، تمل میں کمزوری ہے، تمل لکھنا پڑھنا نہیں آتا، باقی سب میں مارکس اچھے رہتے بھی تمل میں بیکار ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین چانس آپ کے پاس ہے. باقی دن کیسے بھی گزرے ہوں، صبح میں اٹھے، نیند کی حالت میں اٹھے، کیسا کیا ایسا ویسا بول کے تیار ہوئے چلے گئے اسکول. شام کو آئے، آنکھوں میں اونگ لے کر بہت ٹائرڈ ہو کر آئے، فون لیے، تھوڑی دیر بیٹھے، کچھ کرے، سو گئے. ماں باپ بچوں کے درمیان کا کمیونیکیشن ہے نا، تعلق وہ ویسا ایک دم کمزور، ایک دم ویک رہا. ایسے اسکول کے پورے زمانے گزر گئے. اب اسکول کی چھٹیاں، دن رات 24 گھنٹے بچے تمہارے سامنے رہنے جاتے. یہ وہ موقع نہیں. گئے سال بھی ایک بہت بڑے مولانا تمل میں ایک آرٹیکل لکھے تھے، کیا واسطے یہ چھٹیاں ہمیں اپنے بچوں کی چھٹیوں سے پہلے ہمیں پریپئر نہیں ہوتے گا تو ہمیں سب سے بڑے جاہل ہمیں بولتے. ہمارے اوپر بڑا فرض ہے، وہ فرض کا احساس ہم نہ ہونا. انہوں نے لکھے تھے کہ یہ چھٹی کے دنوں میں ایسی خبریں پڑھنے کا موقع ملتا، فلاں جگہ فلاں ایری کو گئے، فلاں کلم کو گئے، فلاں ندی کے پاس گئے، فلاں پہاڑ کے پاس گئے، اتنے بچے مر گئے. اس کے واسطے کیا ہمارے بچوں کی چھٹی؟ فلاں روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر فلاں کار لے کر گئے تھے، گاڑی لے کر گئے تھے، یہ جگہ ٹائر کے نیچے آ کر مر گیا، اس کے واسطے کیا ہمارے بچوں کی چھٹی؟ ہمارے بچوں کو مثبت کاموں میں، بالکل پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر پازیٹیو سوچ کے دینے کے لیے بڑا بہترین گولڈن چانس اللہ ہمارے سامنے دے پڑ گیا. حضرات صحابہ کتنی فکر تھی. چھوٹا سا بچہ عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا. ذرا سوچ کو دیکھنا. میں آپ کو کیا بولنا چاہتا ہوں، میں اسکول کی چھٹیاں ہیں، اب بچوں کو اسکول نہیں سو ٹائم میں آپ کیا کریں گے؟ بچوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. تمہاری اپنی بیٹی ہے، بچی ہے، ہوم سائنس گھر میں پکوان سے لے کے سلائی سے لے کے جو ضروری بیسک چیزیں ہیں وہ سکھانا آپ کے اوپر فرض. سکھانا اچھا موقع ہے، اچھا چانس ہے. بڑے اور چھوٹے بیچ میں بیٹھ کر بات کرنے کا وہ کمیونیکیشن، اس کا تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے گولڈن چانس ہے. بیٹھ کر بات کرنا. یہ بولتے ہوئے بیٹھنا نہیں، کہاں سنتے ہیں آج کل کے پڑھے نا، آج کل بچے کہاں حضرت سنتے ہیں ہمیں بات کرے تو یہ بول رکھنے کا ایسا بولتے ہماری زندگی گزر جائے گی. سال مہینوں کے ذریعے سے، مہینے ہفتوں کے ذریعے سے، یہ ہفتے وارم ہے نا، دنوں کے ذریعے سے، دن گھنٹوں کے ذریعے سے بنتے ہیں. ایک منٹ کو بھی ضائع کر دیے تو اس کے گھنٹے، وہ ویک، وہ منتھ، وہ ایئر پورا کا پورا ضائع جاتا. سوچ ہرگز ضائع ہونے دینا نہیں. چھٹی کا ایک دن بھی ایک چیز میں سکھانا. مارل ایتھکس کتنی چیزیں ہیں، کیا اخلاقی چیزیں ہیں، کیا اچھے اخلاق سکھانا ہے. صلہ رحمی سکھانا فرض نہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک سکھانا ہمارے بچوں کو فرض ہمارے اوپر. 10 مہینے ایسے ویسے کیسے کہ گزر گئے. اب کیا کرنا معلوم؟ باقاعدہ سنڈیز آپ کو ہالیڈے ہے تو برابر سے ایک سنڈے کو ایک رشتہ دار کے پاس لے جا کو ملانا، بچے کو بتانا کون پوپی، کون خالہ، کون چچا، کون تایا، بچے کو بتانا ہمارے اوپر فرض ہے. گھر کے اندر بچی رہتی ہے، بچے کو چھوٹے گھر کے کام سکھانا فرض. باپ کسی ہنر، کسی پیشے کے اندر ماہر ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، کوئی بھی ہے، اپنے بچے کو بیسک چیزیں، ایسا میں یہ کام کرتا ہوں، سو یہ کام نہیں ہے بیٹا، ایسا ہو گیا تو ایسا کرتے. سو چھوٹی چیزیں منہ سے بتانا، بولنا ضروری. وہ زمانے میں کیسے تھے باپ؟ تربیت کے اندر، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر باپ کیسا کرتے تھے؟ کیا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک باپ کو آپل کی دکان، منڈی رکھا چلاتا ہے، بڑے پھیٹیوں میں، باکسز میں آپل آتے. اپنا بچہ کالج کی چھٹی سکھانا چاہتا تھا. تھیوری ایک ہے، خالی منہ سے بول کو سبق پڑھائے سکا، اور ایک لگتا پریکٹیکل جلدی دل میں اثر پڑے جیسا. سیل مرئی ولکم، سول مرئی ولکم کڑے سیل مرئی ولکم.
تو وہ باپ کیا کیا, بچے کو بولے کہ بیٹا وہ پھیٹی رہنا تھا, بڑی وہ ڈبہ, اٹے کا ڈبہ, زبردست قیمتی آپل اس کے اندر ہے, اس کو لے کر آیا, وہ رکھا, کھولیا, کیسا ہے دیکھ تو, ایک ایک بھی اٹھا کر دیکھتا, خوشبو زبردست, بڑا مزیدار رہے گا, مال سب بھی اچھے ہیں. ایک سڑا ہوا آپل رکھو ہے, وہ اٹھا کو اس میں رکھو, پیک کر دل بیٹا. بیٹا بتا دو کیا بسڑ تو نہیں ہے, جب کوئی اس میں پورے اچھے آپل نہیں رکھ تو پرواہ نہیں, رکھ دیا, پیک کر دیا, پھر ہاتھ سے تو وہاں رکھ دیا, رکھ دیا. 24 گھنٹے گزر گئے. ایک دن گزر جانے کے بعد, ایک دن ایک رات گزر جانے کے بعد بچے کچھ بولیا, وہ پھیٹی تو رکھا تھا نا, وہ اٹھا لگا بیٹا, وہ آٹے کا پیٹ اٹھا لگایا, کھولیا, کھول کو دیکھتے پورا کا پورا جو اچھا زبردست تھا پورا کا پورا سڑ گیا ہے. ایک سڑیا ہوا آپل, ایک سڑ گیا سو جو آپل ہے. میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں, ہمارے بچوں کے دل میں گندگی ڈالنے کے واسطے, بے حیائی ڈالنے کے واسطے, نیوڈ یا ایسی چیزوں کے دیکھنے کے واسطے دشمن 24 گھنٹے تیار بیٹھا ہے چاروں طرف. ہمارے بچوں کے ایمان کو, ہمارے بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے کے واسطے دشمن نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا, رتی برابر بھی انہیں فری نہیں, پورا کا پورا ہاتھ دیکھو دھو کو ہمارے پیچھے پڑیا ہے, ایک دم مست سست لاپرواہ غافل ہی گتم ہمیں. پہلے زمانے میں بچوں کے لیے ایمان کو اخلاق کو بگاڑنے کتنی چیزیں تھی کہ 10% تھے, بولے تو آج 100 کو 100 ہے, آج ابھی بڑھ گئے ہیں وائرس چاروں طرف سے. یعنی تمہیں میں سب بچپن میں رہنے کے وقت میں کتنا ہم اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں تھی کہ آج ٹربل نہیں 100 ٹائم مور ہو گیا ہے, 100 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے, 1-2 نہیں, بہت زیادہ, بہت ترس آنا ہمارے بچے کے اوپر. ہمیں چپکے رہ گئے بولو نا, ہماری اپنے اسکول کی چھٹی میں چپکے تھے کہ تو کیا زیادہ سے زیادہ گلی میں 4 گھنٹے کھیلیں گے, اندر آ جائیں گے, پھر شام کو گئے 1 گھنٹہ کھیلیں, اندر آ گئے, اتچ رکھو رہیں گا, گھر میں امی بولے سو کام کرکو رہیں گے, ابا بولے سو کام کرکو رہیں گے, اتچ ہمارا بچپن, ہمارے اسکول کی چھٹیاں. لیکن آج ایسا نہیں ہے, آج یہ فون ہے. آپ کو یہ چھٹی میں معلوم ہوگا آپ کے بچے کے اندر بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ ہے کہ نہیں, کہ اسکول کے دنوں میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا, بچہ تھک کو گیا, بچہ تھک کو آیا, ٹچ آپ کرے سو ذکر ٹچ ناجائز لاڑو پیار کیسا کہ گزار دیے. اب وہ کنٹینیو کرنے کا نہ ہو, یہ تمہارے پاس ایک گولڈن چانس آتا ہے, تمہارے پاس یہ کوڑے گڈوبرے بولتے ہیں نا, سمر ہالیڈیز, اس کو یوزفل بنانا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. تمہیں بتانا, وہ باپ اپنے بیٹے کو بتایا, بیٹا دیکھ ایک دوست سڑا ہوا خراب آ گیا تو کتنے اچھے ہیں کہ پورے فرینڈس کو خراب کر دیں گا انہیں. بچہ سمجھ گیا, ہاں ابا میں سمجھ گیا, میں انشاءاللہ ویسی دوستی میں نہیں کروں گا کسی سے. آج ہمارے بچوں کو ایسی آن لائن دوستی آ جاتی ہے, آف لائن میں انہیں ویسے کسی سے بھی نہیں ملتا. میں دیکھ لو کچھ مطلب آن لائن میں رہتا ویسا, آن لائن میں فیس بک کے اندر, دوسری چیزوں کے اندر, ایسے انسٹا کے اندر ایسی دوستیاں رہیں گے, ہمارے بچے کے ایمان کچھ بگاڑتے رہیں گے. بیٹھ کر بات کرنے کا موقع, فرسٹ آف آل میں بہت فرض کر کے بولتا ہوں, ڈیلی عشاء کے بعد کھانے کی جو تمہارا کھانے کا دسترخوان ہے نا, فیملی کے پورے ممبرس لازمی فرض جیسا بنا دو, پورے ممبرس ایک ساتھ بیٹھ کو کھائیں گے. نہیں مجھے بھوک نہیں, میں بعد میں کھاتا ہوں, میں اب کھا لیا, وہ اجازت نہ کرو, سب کے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا. بڑے بات کرنا, بچوں کے اندر سننے کا مزاج آنا. اتنے دن کیسا کہ بول کو تمہیں بھی گزار ڈالے, تم نے بھی فون دیکھنے کی شوق, تم نے بھی فون دیکھنے کی خواہش, کب کھا کو ہوتے ہی نہیں, کھاتے کھاتے تمہیں اسٹارٹ کر لگو تھے, کھا کو ہوتے ہی تمہیں لے لگ بیٹھ گئے, گھنٹے بیٹھے. اب نہ کو اب ایک پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے کیا, کھا کر ہو جانے کے بعد بیٹھ کر بات کرنا. گھر کے بڑے شروع کر دینا, تمہیں اپنے گھر میں تایا ہیں, تمہیں دادا ہیں, تمہیں ابا ہیں, بیٹھ کو بات کرو. ایک بڑے دوسرے بڑے دادا اپنے بیٹے کچھ بولیں گے, پوتا ہے, مان بیٹے ہیں, آپ کو بیٹھتا نہیں, سنتا نہیں, بات کرو تمہیں بیٹھ کر. کب تو بھی ایک مذاق, کب تو بھی ایک کہانی, کب تو بھی دوسری چیزوں کے بارے میں, کب تو بھی ایک سوال کوئز, کیا تو بھی کرو. 1 دن 2 دن, تیسرے دن آ جائے گا, چوتھے دن آ جائے گا بچہ. اسٹارٹ کرے نہیں, اسٹارٹ کرنا تو پورے بچہ کو ادب سے بیٹھ جانا, یہ شوق بھی نہ ہو, پوری چھٹیاں گزر جائیں گے, وہ انتظار کر لگا دیتا. میں بہت بیسک چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں, ڈیپ سے سمجھانے کی بہت چیزیں ہیں. میں بولتا تھا نہیں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں کہ تو تمہاری خالہ گھر کو جا کر رات میں سو جا. ان کے خالہ کو حضور علیہ السلام کی بیوی امی جان میمونہ رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہیں, دیکھو دن تو دن, میں سمر کلاس میں ہالیڈیز سے اس میں بھیجو کر کو یہ بولنا چاہتا ہوں سکندہ, دن تو دن صحابہ کو اپنی اولاد کی فکر کتنی تھی. رات میں بولتے ہیں کہ بیٹا حضور کے گھر میں جا کو سو جا, تمہارے خالہ کا گھر ہے سامان جا کو سو جا. رات میں حضور کتنے بجے اٹھتے, کتنی رکعت نماز پڑھتے, کیسا وضو کرتے, کیا دعا کرتے, جا کو سکھلا کہا. ہم نے کہا ہمیں ووچنا فالو کرنا ہے, ہم نے اونچنا رول ماڈل.
صحابہ کو کیسی فکر تھی, گئے انہوں ویسا گئے استنجا کو, حضور اٹھتے ہیں انہوں معلوم کر لی اٹھ گئے, حضور استنجا کو گئے پانی جا کو ریڈی سے رکھ ڈالے, حضور وضو کرنے آتے ہیں وہاں پانی ریڈی سے ہے, دل سے دعا نکلی حضور کی, بولے اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ تأویل, یا اللہ دین کی سمجھ اس بچے کو عطا کر, یا اللہ قرآن کی تفسیر کا علم اسے عطا کر. آج تک بھی قیامت تک بھی جتنے بھی مفسرین ہیں نہیں قرآن میری برو یاد رکھ, جتنے مفسرین ہیں سب کے امام المفسرین, اتنا بڑا درجہ وہ بچہ بچپن میں جو سیکھا دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کے اخلاق کی وجہ سے. ماں سر میں درد بخار سو گئی ہے, بیٹا آیا مکتب پڑھنے والا بچہ آیا, معلوم ہوا ایسا امی کو طبیعت خراب سو گئے ہیں, پاؤں دباتا رہا, امی کو معلوم نہیں دباتا ہے, اچانک آنکھ کھلی دیکھ لیے, آنکھ بند کر لیے سو گئے, پھر ہوشیاری آئی ابھی بھی دباتا اچھا بچہ, دل سے دعا نکلی بیٹا تو تیری ماں کی کیسی عزت کرتا ہے کہ پوری دنیا تیری عزت کرنا, وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بنے, پوری دنیا ان کو سر میں بٹھا لیا, معمولی نہیں آ جاتا یہ سب بچپن سے. میں بولنا لگا تو کئی سارے واقعات تمہیں سن کر ہی سب واقعہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے نہیں معلوم کیا, بچپن سے ان کی امی کیسی تربیت کرے, بیٹا کیا ہو گئے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا کر, وہ دل میں کتنا اتریا تھا میری جان میں چلے گئے تمہیں پرواہ نہیں. کولڈا یا کوٹم جو ڈاکہ ڈالنے والے آئے معلوم تھا کیا بھی ہو سکتا, جان بھی لے سکتے ہیں, ان نہیں بولے تو ان جھوٹ بول رہے تو معلوم بھی نہیں ہو پا رکھا تھا, سچ بولے کئی کو امی بولے تھے وہ چیز وہ مورل وہ ایتھکس ہے, یہ جو اخلاق کہیں دیکھو اچھے اخلاق بچپن میں جو ان کے دل میں ڈالے وہ بڑے ہو کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ وہ بچہ بنا. بچپن میں آنے کی چیز بچپن میں ڈالتے سو بیچ سچ وہ اثر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابا نہیں امی اکیلے محنت, چار گھر میں جا کو باسن دھوتے ہیں, بولا نا ہمارے زمانے کے حساب سے بولنا تھا تو دھوتے ہی, لوگ کپڑا لا کو دیتے, صدقہ زکات کر کو کپڑے لا کو دیتے, کھانا لا کو دیتے, انہوں بولتے تھے کہتے نہیں مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, سو کوسا ایک ہی کپڑے میں وارم کبھی گزار دلے جا, کپڑے کی ضرورت نہیں, میرا بچہ پڑھتا ہے, کون شافی چھوٹا بچہ ابھی میرا بچہ پڑھتا, اسے قلم پیپر اس کی ضرورت ہے وہ دے ڈالو, صدقہ زکات میں دینا کہتے یہ دے ڈالو. یہ چیزیں ہمارے ذہن سے چلی گئی ہیں. سو علم نالج بڑا پاور کر کو معلوم, لیکن اس کے لیے کیا کیا کرنے کا چانسز ہمارے سامنے ہے کہ تو وہ چھوڑ دیا ہم. میں آئندہ بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی موقع ملے تو بات کریں گے. اب میں صرف سمر کورس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اسکول کی چھٹیاں تھیں, سمر کورس میں بچے کو لے گئے, بچہ پڑھ رہا تھا, 40 دن ختم سمر کورس. اب بچے کے اندر یہ عادت 40 دن پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے حضرت جو سمر کورس میں تھے ایسی تربیت کرے 40 دن ختم ہو جانے کے بعد اب کون بیچ بولنے والا نہیں, آٹومیٹک 5 وقت نماز پابندی سے جاتا ہے. گھر کے پورے لوگوں کو بولتا ہے, یاد دلاتا ہے بچہ. ابا آ گئے حضرت کو ملاقات کرنے کے واسطے, حضرت بہت شکریہ تمہارا, بچہ پہلے نماز کا تو کیا معلوم نہیں سوکھا, سمر کورس کو آیا, اب اتنا پابند بن گیا, ہم نے سے بھی دعوت دیتا, ہم نے بڑی خوشی ہوتی, ہمارا بچہ ہم نے نماز پڑھنے کے واسطے بولتا, ابھی چھوٹا بچہ بالغ بھی نہیں ہوا. غیر مسلم ایک بچہ مسلمان بچوں کے ساتھ سمر کورس کو ڈیلی آتا تھا, وہ صبح کے 9 سے 12 تک, 9 سے 1 تک اتنا آتا تھا. اس کے دل کے اندر کیا ہے یا نہیں معلوم, سمر کورس ختم, اب بولتا ہے کہ مجھے بھی مسلمان بن جانا ہے. چھوٹی بچی آتی رہی سمر کورس کے اندر, سیرت قرآن کر کو ڈیلی پڑھتی رہی, سمر کورس ختم. اب بولتی ہے کہ نہیں یہ ختم ہوتا ہے تو میں مانیں گی نہیں بیٹا, اس کے بعد اسکول شروع ہوتا کر کو وہ ختم کرے, سو نہیں مجھے ہونا چھوڑنا نہیں نا, ایسا کیا بھی نظام نہیں نا, میں پڑھتا ہوں, تجھے ٹائم مش نہیں نا, اسکول کو جا کر آنا, شام کو یہ ٹیوشن, رات سو جانا بسنا نہیں, میں فجر کے بعد میں پڑھتا ہوں. فجر کے بعد وہ جلدی اٹھنا شروع کر دی, فجر پڑھتی, روزانہ قرآن بھی پڑھتی تھی, سیرت بھی پڑھتی تھی. سمر کورس سے معمولی نہیں بہت زبردست اثر پڑتا. میں آپ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے محلے میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے تو اس کے بارے میں مشورہ کرنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے. خالی تمہارا اپنا ایک بچے کا نہیں, کئی سارے بچوں کا بھلا ہو جائے گا. اپنے محلے میں کون سا بھی نظام ایسا نہیں ہے تو فکر کرنا, اپنے بچے کے بارے میں فکر کرنا کہ کون سی جگہ سمر کورس میں میرے بچے کو لے جاتا ہوں, میں داخل کرانا ضروری ہے. یہ تو ذہن میں رکھو. بچے ان کو سکھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں. روزانہ ان کو سیرت سکھانا ہے, روزانہ ان کو قرآن تجوید کیسے پڑھنا سکھانا ہے, وضو کرنے کا عملی مشق بھی وہاں سکھاتے, نماز پڑھنے کا پریکٹیکل ان کو سکھاتے, کیسا کرنا کیسا نہیں کرنا بول کے ہمارے اسلام کی تاریخ کے بارے میں ان کو بولتے. اتنے اچھے وہ بچے کے اندر یہ ایک بول کے 40 دن کے اندر جو ایسا ڈالا جاتا, پھر وہ گھڑا بھر کر تیار ہوتا نا, وہ آب زمزم کے جیسا. انہیں بولنے کا, انہیں سوچنے کا, انہیں سننے کا, ہر چیز میں اس کا اثر رہتا.
نور سے بھر گیا رہتا نا اس کا جسم، ہمارے بچے کا جسم، ہمارے بچے کا دل، اس کی وجہ سے نکلنے والی ساری چیزوں کے اندر نورانیت۔ اسکول کے میں بولے نا میں سبجیکٹ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں کہ وہ بھی دور کرنے کی کوشش کرو، بچے کو محبت سکھاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا دیکھو، اتنے دن اسکول کے دنوں میں تمہیں دیکھے نہیں، فون کا ایڈکشن یا دوسری چیزوں کا کیا ایڈکشن ہے دیکھو، بے ادبی ہے کیا دیکھو، عزت سکھاؤ اسے، صلہ رحمی بتاؤ، رشتہ داروں کے حقوق سمجھاؤ، میتھس میں، تمل میں، انگلش میں کمزوری ہے تو دور کرو، دوسرے گھر کے ہوم سائنس جو ہے نا یہ ساری چیزیں بھی سکھاؤ۔ ان سب کے ساتھ دین کا علم دینا فرض، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم دینا فرض۔ یہ سمر کورس کے ذریعے سے بہت آسان ہو جاتا، اسکول کے ٹائم میں ٹیوشن بھیجنے تمہیں ٹائم نہیں تھا، بچے کے پاس ٹائم نہیں تھا، تمہیں ناجائز لاڑ پیار ہوتا نہیں، ناجائز لاڑ و پیار نہیں، اسکول میں جتنا بچہ تھک جاتا، ابھی کہاں گیا عربی سے بھی نہ کو 10th تک نہ کو، ابھی بچہ ابھی انہیں نہ سمجھ، تمہیں تو نہ سمجھ نہیں نا، تم نہ معلوم نہیں کیا اسلام کی ایمان کی طاقت کیا کرو، بچہ نہ سمجھ ہے لیکن وہ بچے کے اوپر اس ڈال، ابھی بچہ نہ سمجھنا ہے، انہیں نہ سمجھ ہے، تمہارا انتقال ہو گیا، آگے تمہارے بعد اس بچے کی تربیت کرنے، یہ سب بولنے کے واسطے بھی کون بھی نہیں رہیں گے نا، تب اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوگا، انتقال ہو جائے گا، قبر میں جا کو جہنم کے عذاب میں انہیں تکلیف پڑے تو پرواہ نہیں کر، وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا؟ ہرگز بھی نہیں کوسے ماں باپ کو بھی، تو ناجائز لاڑو پیار رکھ رہتا کہ نہیں ابھی بچہ کتابوں نے محنت کرتا، سبجیکٹ میں اسے کیا سلیبس معلوم کیا حضرت، کتنے کتابیں معلوم کیا حضرت، وہ بوجھ اسے بہت زیادہ، یہ سب بولنے کا یہ بیکار بہانہ چھوڑ دینا، ہمیں روزانہ کچھ دینا ہے، کیسا اس کا ٹائم، اس کے بارے میں فکر کرنا۔ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا واقعہ، چھوٹا حصہ بولتا ہوں میں، ان کی بیٹی کی شادی کر کے رکھ دی، اللہ کی ولی جو داماد انہیں بھی بڑا اللہ کا ولی بزرگ، آپ کو ابا آپ کو پوچھتے ہیں کیا بیٹی شوہر اچھے ہیں کیا بات، تمہیں کیا کہ متقی کر کو بولے، اللہ کے متقی، اللہ کا ولی کر کو بولے، سحر کرے بعد افطار کے واسطے کیا کرے جا کر بات کرتے، افطار کرے بعد سحر کے واسطے روٹی اٹھا کر رکھتے، یہ کیا متقی؟ بچے کے اندر یہ علم، یہ دین کا یہ مزاج، یہ تقوی، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ، یہ سب وہ باپ دے کر رکھے تھے، ماں دے کر رکھی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تربیت تشنا، امام حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تربیت، کتنے ایسے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہندوستان کے قریب کے بزرگ، پورے ورلڈ میں ان کو جانا جاتا، پوری دنیا میں، عرب میں تو ان کو سر میں بٹھا لیتے عزت سے، حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی، بچپن سے ان کو مدرسے سے انہوں امی کو خط لکھے تو امی جواب میں خط لکھنے کا، آج بھی وہ کتابوں میں ہے چھپ کر، کیا پیارے الفاظ معلوم، علی تم نہ گھر کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، علی تمہیں پوری دنیا کو ہدایت پہنچانے کے واسطے پڑھ لکھیں سو، علی پوری دنیا میں برکت اللہ کی مدد کو لے جا کر پھیلانے پہنچانے کے واسطے تمہیں پڑھتے ہیں سو، بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، وہ ذمہ داری کے علاوہ دوسری چیزوں میں خیال بھی تم نہ جانے کا نہ کو، یہ عزائم، یہ ہے نہیں، ہمیں ماں باپ اپنے دل کے اندر ہے سو ارمان ہیں، دیکھو تمنا، منہ کھول کو بولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہمیں کیا سمجھتے بڑے سخت آدمی کا، عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پابندی سے جانے کے واسطے بولتے تھے، ایک کلاس بھی ایبسنٹ نہیں ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، کیسے ہمیں پورے صحابہ کو دیکھے جائے، حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما حضور کے مکتب، حضور کے مدرسے سے کبھی بھی غیر حاضر نہیں، گھر کے اندر آئے صدقے کا کھجور رکھو تھا، اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، بچے کیا معلوم 6 سال 5 سال کے بچے کو کیا معلوم، منہ میں ڈال لیا، حضور فوراً پکڑ کر ایسا پریکٹیکل بتاتے ہیں، کخ کخ کر منہ میں ہے تو کھجور کو نکال کو باہر ڈالو، ہمیں سیدہ نہیں کیا صدقے کا کھجور سے بھی ہمیں کھانا نہیں، ہمیں کھانا نہیں، سو نکالو، سکھانا فرض ہے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میں ابھی بچہ نادن، انہیں نادن، ہمیں تو نادن نہیں نا، بچہ بے وقوف نہ سمجھ بندے، ہمیں تو نہ سمجھ نہیں، ہمیں سمجھدار، ہمیں ہماری سمجھداری بتانے کا ٹائم منہ سے نکالتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، جب ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اپنے پہلے شوہر کے بچے کے ساتھ انہوں آئے تھے، بیٹھ کر کھاتے، بچہ چھوٹا سا بچہ کھانے کے ٹائم میں ادھر سے ایک کھاتا، ادھر سے ایک کھاتا، بسم اللہ پڑھے نہیں، ہاتھ دھویا نہیں، حضور اٹھا کو گود میں بٹھا دے، یا غلام سمی اللہ، بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھنا بیٹا، سکھانے کا۔ یہ تمہارے پاس چانس ہے، بولنا چاہتا ہوں میں، یہ چھٹیوں میں تمہیں اسکول میں بچہ کھا لیا، ناشتہ کیسے کیا ارجنٹ کر لگ گیا، رات کو آیا کھایا کہ نہیں کہ سو گیا، اتنے دن گزر گئے، اب بولنے کا بھی بہانہ نہیں نا، اب تو سکھانا ہمیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سکھانا، بڑی سی بڑی چیز بھی سکھانا، مشورہ کرنا، بچہ کسی چیز کے بارے میں کیا اس کا آئیڈیا ہے دیکھنا،
کہانی بول بول کر، کوئز بول بول کر اس کے پاس پوچھنا، بیٹا ایسا سچویشن میں جنا پھنس گیا تو کیا کریں گا انہیں، بیٹا ایک باپ بولنے کی بات تو بچہ نہیں مانے تو انہیں کیسا، انہیں ایک چیز گھر میں ایک چیز لینا ہے، مشورہ کون سی دکان میں اچھی، ہم میری دوست بولی وہ دکان میں لیے کرتے، میرا دوست بولیا وہ دکان میں یہ گاڑی لیے کرتے، ایسا کرے کرتے ویسا کرے کرتے، ان کی ہوشیاری تم نہ سمجھ میں آئیں گی، خوشی ہوگی تم نہ، پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ نیگیٹو ہے کہ معلوم ہو جائے گا۔ خیر کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر یہ عزم کر لیں، ابھی اس مجلس میں عزم کر لیں، اس چھٹی کے اندر، سمر ہالیڈیز کے اندر ہمارے اپنے بچے کو سمر کلاس میں داخل کرا کے قرآن، تجوید، سیرت اور اسلامی جو اخلاق، سیرت اور تاریخ کی جو باتیں ہیں، اخلاق حمیدہ، نماز کی، وضو کی، یہ سب عملی مشق، یہ ساری چیزیں میرے بچے کو سکھانے کے لیے میرے پاس اللہ موقع دیا ہے۔ اگر میں اس کو نہیں سکھایا میں بڑا خیانت کرنے والا، بددیانتی کرنے والا ہو جاؤں گا۔ دیانت امانت کا تقاضا ہے، میرے بچے کو جو دینا ہے وہ دینا میرے اوپر فرض جیسا ہے سمجھو، سمر کلاس میں داخل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے، خصوصاً والدین کو اپنے اولاد کے تربیت کے سلسلے میں جو کام کرنے کا ہے کرنے کی ہمت سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں سنت پڑھیں۔